الذي أبدى الأخلاق والأرضين والصلاة على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے. درودوں کی بارش ہے کونوں مقامے. درودوں کی بارش ہے کونوں مقامے. آج انبیاء کا امام آ گیا ہے. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ببرکات تے ہدیہ درود و سلام پیش کروں تو بعد نہایت واجب الاحترام صد احترام علماء ربانی علماء رسول والجماعت اس وقت اسی درمیان الحافظ القاری صاحبزادہ محمد امجد فروغ جامی صاحب رحمت اللہ علیہ اونا دے ختم پاک دی محفل بچ حاضر آم دعا مانگو منو اللہ کو بیان کرن دی تو انہوں سن کے اس دوتی عمل کرن دی اللہ توفیق کرائے. آمین. سب تو پہلا میں عرض کروں گا اسی اہل سنت آن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سچا مسئلہ عطا فرمایا. جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان مسلمان بنایا اور میرے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا اور پھر سانو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان عطا فرمائی. مستدرک بھی حدیث مبارک ہے میرے قبلی والے بددعا دے چہرے والے تیرے میرے پاک رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی کے خالق کے مالک کے جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. کوئی منگے سوال کرے نہ کرے انہوں رزق جڑا مقدر بچے اللہ کے انہوں عطا فرمائے گا. اگر کسی دے مقدر میں اولاد نہیں ہے اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائے گا. ایک صحابی کو بیٹھے سن عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا ایمان بھی بغیر پوچھو یا سوال کرے ہو مل جائے گا؟ تے حضور نبی پاک نے فرمایا رزق مانگی یا نہ مانگی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. اولاد عطا اللہ تعالیٰ فرمائے گا چاہے اولاد کا سوال کر یا نہ کر. لیکن ایمان کی دولت جڑی ہے انہی دن نہیں ملنی جنہی دن تو ایمان کا سوال نہیں کرنا. سبحان اللہ. اسی درگاہ دے جا کے دعاواں مانگتے ہیں دعا فرماؤ جی اولاداں بہتر ہو جان انہوں ہدایت آ جائے رزق کھول جائے. یہ بھی دعا منگوایا کرو کہ ساڈا خاتمہ پہلے ایمان ہو جائے کیونکہ جتنی دیر سوال نہیں کرنا اتنی دیر ایمان کی دولت تو نصیب نہیں ہونی. میرے آقا نے فرمایا کہ جتنی دیر سوال پھر صحابی رکے نہیں. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایمان ملے گا کہ نہیں؟ ایمان ملے گا کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا جہاں اللہ نال محبت کرے گا جس نال اللہ محبت کرے انہوں ایمان دی دولت ملے گی. حضور اللہ دی محبت کیویں ملے گی؟ دونوں نے کیا سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا جڑا میری اتباع کرے گا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میری اتباع دے پیروی کرے گا اللہ انہاں نال محبت کرے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی آیا کریمہ جتھے قرآن پاک کی آیا کریمہ ہے اوتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت بھی کہ اس کلی آیا کریمہ دے وچ حضور دیاں کئی صفتاں دا اللہ نے ذکر فرمایا اور حضور دی آمد دے تذکرے بھی اللہ کریم نے فرمائے. پہلی آیا کریمہ دے پہلے حصے میں لقد جاءکم رسول تو مراد حضور دا ملاد پاک ہے. اسی طرح حضور نو عزیز آکھیا گیا. کیا سبحان اللہ.
اور یہ جڑا اللہ کریم نے, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے میرے کو میں لمبی گفتگو کرا, میں صرف عرض کرا گا کہ اللہ کریم نے آیا کریمہ دے آخری حصے میں اللہ کریم نے حریص آکھے, حریص آکھے ہے. کہ حریص کا معنی ہوتا ہے جڑا بے حد محبت کرنے والا ہو. کوئی حریص دنیا ہے, کوئی حریص عزت ہے, کوئی حریص سیاست ہے, لیکن میرے آقا جنہوں نے حریص امت ہے. پیارنا کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. جتنی محبت سرکار نے اسی ساڑھے گناہگاراں نال کیتی ہے, شاید یہ حضور نے کوئی موقع ایسا چھڑیا ہوئے اپنی دعا دے وچ, اپنی ہجرت دے وچ اللہ تعالیٰ نال مخصوص جڑی حضور دی آپ میں بھی گفتگو ہوئے ان دے وچ اللہ تعالیٰ دے بارگاہ میں جدوں بھی حضور نے تمنا کیتی ہے نا تو یہی دعا منگی, رب حب لی امتی, یا اللہ میری امت دی بخشش فرما دے. انہوں نے کہا میں ایک مولانا نے پوچھا میرے تو, کیونکہ سینئر اور جید علماء تشریف فرما نے, میں کافی سالوں تو بعد آج احساس کرنے نے دوبارہ حضور ہویا. اس ویلے میں آتا تھا جدوں مولانا فاضل صاحب زندہ سن اور انہوں نے صدارت ہوتی سی, میرا بیان ہوتا سی, میں نواں اس ویلے خطاب شروع کیتا سی. تے انہاں دے بعد گرامی ابو بکر صاحب حافظ محمد ابو بکر کیلانی صاحب تشریف فرما نے, مولانا محمد منظور صاحب انہاں محفل کرانی صدارت استاداں دی رکھنی, مولانا فاضل صاحب نے تے میرا بیان ہونا. اس تو بعد پھر کیونکہ نویں مقرر آ گئے اور اچھے بھی ہونے میرے کو, تو تبانی صاحب والا میں نہیں شکوا کرتا, لیکن انہاں اپنی محبت آزاد فرمایا تبانی صاحب نے, چنگا کیتے ہیں انہاں, کیونکہ یہ بھی میرے سنگی نے پرانے ہیں اسی سارے. یہ اسی گروپ آنا اسی سید مجدی صاحب رحمت اللہ علیہ اور قاضی منظور صاحب سرگودے والے, اس طرح عبد الوحید ربانی صاحب, یہ سارا گروپ سی. اس ہوں پھر نویں کیونکہ نویں نسل آ گئی ماشاءاللہ, تے اللہ تعالیٰ ساڈے علماء کا سایہ قائم دائم فرمائے. تو میں عرض کراں گا کہ جتنا لکھ پڑھے گا نا اتنا پھر وہ کہنے اولڈ از دا گولڈ, اسی کہتے وڈیرا جڑا ہوتا نا پرانا جڑا ہوتا ہے نا وہ سننا ہوتا ہے. پرانا اولڈ از گولڈ جڑا ہے نا وہ میں عرض کر رہا ہے پھر بھی پرانے کام آ ہی جانا نویاں واسطے. دو میں کہتے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا کہ حضور کو اللہ کریم نے حریص امت فرمایا ہے, اور جتنی محبت سرکار نے اپنی امت نال فرمائی, شاید ساڈی ماں بھی اتنی محبت ساڈے نال نہیں کرتی ہیں جتنا کملی والے نے دروازے رحمت کھولے. وہ دی وجہ میں عرض کراں گا چند حدیثاں تواڈے سامنے میں رکھنا چاہتا کہ میرے کملی والے, مردوں والے چہرے والے, مازاق کے کاجل والے, علم نشرہ دے سینے والے, یدور دارے پیادے ہتھاں والے, وما رمے تھا ادھر میں تو ولیکن اللہ رما دے کنکنا والے, تیرے میرے پاک رسول نو سوال کرنے والے نے سوال کیتا, آقا قیامت دن ہوئے گا, ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوئے گا, اتنا اجتماع ہوئے گا, آدم علیہ السلام بھی ہوندے, موسیٰ علیہ السلام بھی, 1,24,000 پیغمبر بھی ہوندے, آقا اگر اسی جناب کو لبنا ہوئے دیکھو نا صحابہ نو پتا سی کہ اسی ڈائریکٹ ڈیڈنگ والے نہیں ہیں, اسی ڈائریکٹ ڈیڈنگ والے نہیں ہیں. میں راتی سا جلال کو بٹیاں تو اتنے میں ایک لفظ بولیا, وہ قبلہ چاندی سرکار لفظ بول دے ہوتے سن, آپ فرماتے سن کوئی بیرہ شریف کا فارغ ہے, کوئی بھکی شریف تو پڑھ کے آیا فارغ ہے, کوئی فلانے مدرسے تو پڑھ کے آیا ہے, ایک آپ نام لیتے سن, آپ فرماتے ہیں علامہ انٹرنیٹ صاحب. آپ فرماتے ہیں جرا کتنے بھی نہ پڑھے آپ, وہ انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاتا ہے اپنے کمرے دے وچ تبلیغ کرنے لگ جاتا ہے, انہاں نام آپ فرماتے ہیں علامہ انٹرنیٹ. آپ فرماتے ہیں وہ کسی دا فرق و تفصیل نہیں ہوتا, وہ علامہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا, انٹرنیٹ دا فرق و تفصیل ہوتا ہے. میں عرض کرا گا بڑے بڑے عجیب بیان سننے کو ملتے ہیں, پرانے بزرگان دین نے بیان نہیں کیتا جو آج کل ہو رہے اور فتنے نہ ہو رہے. تو میں عرض کرنا کہ صحابی حضور دے صحابہ کو یہ فکر سی کہ قیامت والے دن اسی کدھر جاواں گے, ساڈا وسیلہ کون بنے گا. اسی اگر حضور کو جانا ہے تو اسی کوئی تھاں پہنچ رہیے. بندہ کیونکہ امجد فروخ صاحب جلال پور شریف کے خادم سن اور بڑی بڑی درگاہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جلال پور شریف کو قائم رکھے. بہت عظیم ہستیاں دا دربار ہے جلال پور شریف اور شرف شریف, سیاح شریف, سارے آس پاس نور اللہ نور نے.
تے میں عرض کراں گا کہ اسی کسی دوسرے پاس میں چلے جائیے تو سنگی بیلی ہو سارے ہوئیے اکٹھے تے ایک جڑا لیڈر ہوگے نا انہوں اسی پوچھتے ہیں کہ جناب اگر اسی اتنا اجتماع ہے کسی جنازے تے جائیے اس سے پاس میں تے اسی اگر آنا ہوئے لبنا ہوئے جناب نو تو تھان راستے تو کہتے ہیں اگر کسی گواہ جو نا گروپ والے کہ ٹوٹیاں تے آ جانا بلو والی ٹوٹیاں تے میں آؤں گا ان صحابہ نو کتنا فکر سی کہنا کہ حضور اتنا بڑا اجتماع ہوگا قیامت والے دن آپ کی زیارت کیویں ہوئے گی یہ ہن تسی بھی یاد رکھنی ہے گل لو نہ کہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا تین چیزاں میرے صحابہ یاد رکھو تین جگہ یاد رکھو میں اوتھے ہوواں گا پہلی جگہ حضور نے فرمایا پر صراط یاد نہ کہنا کہ سبحان اللہ یہ باپ کو بچپن تو سنتے آ رہے علماء بیان کرتے ہیں کہ پر صراط دی بھائی جڑی ہے وہ تلوار نال تیز اور وار نال بریک ہے تے حضور فرماتے ہیں کچھ میرے غلام ایسے ہوندے جڑے بجلی دی تیزی نال اور صراط کو پار گزر میں نے کہنے لگے جی آپ بھی کہتے ہو کہ موٹائی جی اتنی ہوے گی وار نال بریک ہوے گا اور تلوار نال تیز ہوے گا وہ جڑے حضور نے فرمایا کہ بجلی دی تیزی نال گزرندے وہ کیویں گزرندے میں کہ تو سمجھی ہی نہیں سرکار نے تین جگہ دسیاں فرمایا پہلی جگہ پر صراط اوتھے آ جائے میں پل دے دوسری سائیڈ دے تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا پھر سرکار نے فرمایا دوسری جگہ ہے میزان جتھے تواڈے عملاں دا ترازو تولیا جائے گا جتھے عملاں دا ترازو تولیا جائے گا اوتھے آ جائے میں اوتھے ہوں اور تیسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر جتھے میں اپنے غلاماں خوش نصیباں نو پانی تقسیم کرتا ہوں گا میں اوتھے ہوں گا تو میں نے کہا لگا جی یہ آپ بھی کہتے ہو پر صراط دی موٹائی اتنی ہے تے جڑا حضور نے فرمایا کچھ مومن ایسے ہوندے جڑے تیزی نال گزر جاندے میں کہ تو سمجھے نہیں سرکار فرماتے ہیں میں پر صراط دی دوسری سائیڈ تے کھڑا ہو کے تیرا انتظار کر رہا ہوں گا جدوں حضور دے غلام پر صراط تے قدم رکھن دے نا ودعا دا چہرہ نظر آنا سانو موٹائی دا پتہ ہی کوئی نہیں لگنا اللہ اس بات کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا قدموں میں جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ٹیڑھی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا یہ حال خدمت کاروں کا سرکار کا عالم کیا سبحان اللہ دو نے کیا سبحان اللہ میں کیا حضور نہ جدو بدعا دا چہرہ سامنے آنا نا سانو پتہ ہی نہیں لگنا ہے کول دی مٹائی کتنی پورے حضور کا جذبہ حضور کا چہرہ ہے ایک میں صرف حضور کے چہرے کی کرنا چاہنا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا حضور نے مگر جا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے قضائے حاجت واسطے گئے مائی صاحب بعد میں پہنچیا حضور جا چکے سن اوتے خوشبو اور عمر تو علاوہ کوئی چیز نہیں سی واپس آئیاں عرض کرتے ہیں حضور جتھے عام انسان قضائے حاجت پر جاتا ہے اوتے گندگی پھیلتی ہے آپ نے جتھے قضائے حاجت فرمائی ہے تو خوشبو آتی ہے وجہ سمجھ نہیں لگی فرمایا عائشہ یاد رکھ عام انسان کا وجود اللہ نے عام مٹی نال بنایا ہے اور میں محمد عربی کا وجود اللہ نے جنت کی مٹی نال بنایا ہے تو حضور نے کہا سبحان اللہ آپ نے فرمایا جنت کی مٹی میں بو نہیں ہوتی خوشبو ہوتی ہے پھر مائی صاحب نے سوال کیا آقا میں ایک آیت کریمہ پڑھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جدو یوسف علیہ السلام کا حسن مصر دیا عورتوں نے تکیا تو انہوں نے منہ فکرہ نکلیا ان ہاذا الا ملک کریم اللہ کی قسم ایک بندے دی شکل نہیں ہے یہ فرشتہ ہے کہ آقا آپ کا حسن ایسا نظر نہیں آتا وجہ کی یہ ایک سوال کیا کہ سرکار نے فرمایا عائشہ سن لیں میرے حسن کے درمیان اور میری امت کے درمیان اللہ نے 70,000 حجاب رکھے نے جنہ میں تو صرف ایک حجاب اٹھایا گیا دونوں کیا علماء تشریف فرمانے ایک حجاب حضور کے حسن تو اٹھ گئے تو اس نے کول کہتے ہیں جب 70,000 اٹھنے نے نا تو پھر آدم چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت کیونکہ چشتیاں دی محفل ہے میں عرض کرا گا آدم چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی وہ کہتے ہیں تو یہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا حضور نے کہا سبحان اللہ آدم چشتی صاحب کہتے ہیں تو یہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں دیکھ کے چن شرماوے تے بجلی ڈردے نشک نہ مارے کتے بے کبھی نہ ہو جاوے تے جے وہ رکھے ہاتھ کھلا میں
ہاتھ کھلنا وچ رل جاوے وہ ایڈا سونا محبوب اعظم مینوں کدھرے ہور نظر نہ آوے دوسرا صحابہ نے سوال کیتا کا یہ تو سانو پتہ لگ گیا جناب کو صلات دے ہوگے حوضے کوثر دے ہوگے یا میدان ترازو جتنے تولیا جائے گا عملہ دا اوتھے ہوگے انہوں نے آقا دوسری عرض ہے کہ جناب کو کیوں پتہ لگے گا میرے امتی کتھے کتھے رہے صحابہ حضورہ کام نہیں سن چڑھ دے مور پکی لوائی جڑے بندے وسیلے دے قائل نہیں نا انہوں نے نظر میں ایک شیئر کرنا چاہنا جڑے کہنے لگے اسی ڈائریکٹ چلے جاؤں گے تو ڈائریکٹ والے تو رائی کو نہیں ہوتا ڈائریکٹ والے تو رائی کو نہیں ہوتا تو شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں محمد کا در صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں اگر نہ ہوا گزارا تو پھر کیا کرو گے تم نبی کو کیا صرف خدا ہی کو مانو اگر خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے صحابہ نے عرض کی تھی آپ کو کیوں پتہ لگے گا میری امت دے فرض کچھے نے سرکار نے فرمایا میرے امتیاں نو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوے گی انہاں دے چہرے وضو دے پانی دی وجہ نال 14ویں دن چاند نالوں زیادہ خوبصورت ہوتے جدوں میرے غلام میدان حشر وچ داخل ہوندے ایک دوسرے نو بندے کو نہیں بجا کے کہہ دے ویکھو نبی پاک دی امت لگی آندی مینوں کہہ لگے جی ویکھو جی چہرے تو دے چنگے ہونے جنے چونکہ نمازاں پڑھیاں نے میں کہ نا نمازاں اپنی جگہ دے حق نے سچ نے کسی حالت میں کسی نو نماز معاف نہیں ہے لیکن یہ چہرے انہوں نے سونے ہونے نے جنہیں سونے نال لائی ہونی کیونکہ میرے حضرت صاحب کسی پوچھا سی حضور سید ہو سونے بڑے ہو کہ آپ فرمایا سید سونے ہی ہوندے نے آپ نے فرمایا ایک گال نہیں ہے اگر تو سونا ہونا چاہتا ہے 1000 والی کملی والے تو روز درود پاک پڑھیا کر آپ حضرت صاحب فرمانے ہیں 1000 والی درود سلام پڑھے گا نا ایک ماہ تو بعد اپنا چہرہ دیکھنے خوبصورت ہو جائے جس نے اس دنیا میں اتنا چہرہ خوبصورت ہونا ہے نا قبر میں بھی نہیں سونا ہونا ہے حشر والے دن بھی نہیں سونا ہونا جیسے سارے فقہ کے امام صاحب جنہاں کا نام سے امام محمد آپ یہودیاں دی بستی کو گزرے فقہ حنفیہ دے امام نے آپ باہر تشریف لے کے گئے ایک یہودی دوسرے کو پوچھنے لگا اے جڑے گھوڑے تے بیٹھے نے بڑے خوبصورت نے انہاں دا نام کی ہے دوسرے نے دسیا انہاں دا نام ہے امام محمد انہاں کہ ایک تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے کلمہ لے کے آئے انہوں نے کہا نا یہ کلمہ لے والے نہیں یہ کلمہ بچان والے ہیں انہاں کہ یہ کلمہ بچان والے ایڈے سونے نے تے لیان والا کتا کو سونا ہوئے تے لائیے حضور دے غلام ہوئیے تے لائیے حضور دے نام تے کوڑے ہو کے مر جائیے تے ہون جڑے چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ حسن و جمال کا پیکر بنا دے وہ جنہ درود و سلام پڑھو گے اتنے خوبصورت ہوتے جاؤ یہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علماء کا آستانہ قائم رکھے انشاءاللہ پھر بھی کبھی حاضری ہوئی انشاءاللہ ضرور بیان کرا گا وما علیہ